السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج ہم نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ احکام نون الساکنہ والتنوین، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے احکام۔ نون تنوین کیا ہوتا ہے اور نون ساکن کیا ہوتا ہے، پہلے ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جانیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن کا مطلب ہے جس نون کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جزم بھی کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اس کو سکون کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بعض اوقات اس طرح کا نشان ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون تنوین، یعنی تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو پڑھتے ہوئے جو نون کی آواز آتی ہے وہ نون تنوین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ نون ساکن ہے اور دوسرا ہے نون تنوین، اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین یعنی تنوین کو پڑھتے ہوئے جو نون کی آواز آئے گی وہ تنوین کہلاتا ہے، وہ نون تنوین کہلاتا ہے۔ بن، 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 یہ پڑھنے میں ایسے آئے گا، ٹھیک ہے، لکھنے میں ایسے نہیں آتا، تو پڑھنے میں یہ ایسے آئے گا، لکھنے میں یہ ایسے آتا ہے، بن، بن، بن۔ تو اس کو پڑھنے میں جو نون کی آواز آ رہی ہے ہم اس کو کہتے ہیں نون تنوین۔ اور نون ساکنہ جس نون کے اوپر جزم یا سکون ہو اسے نون ساکنہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے دو قواعد پڑھیں گے۔ اس کے چار قاعدے ہیں، چار احکام ہیں نون تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کے۔ اخفاء ہے، اظہار ہے، ادغام ہے اور اقلاب۔ چار قواعد آپ یاد کریں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے کون سے چار قاعدے ہیں، ان کو پڑھنے کے چار طریقے ہیں، تو وہ ہم الگ الگ ان کو پڑھنے کی مشق کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ اخفاء کیا ہوتا ہے۔ الاخفاء، الاظہار، الادغام، الاقلاب۔ تو ان کا کیا مطلب ہے یہ ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے اور اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخفاء، اخفاء کیا ہوتا ہے؟ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اخفاء کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ اب کس چیز کو ہم نے چھپانا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو، یا تنوین یعنی جو بن، بن، بن میں آواز آتی ہے وہ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ ناک میں چھپانا، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ اب یہ چھپانا کیسے ہوگا؟ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخفاء کے حروف یہ ہے، حروف حلقی کو نکال کے باقی تمام حروف جو ہیں جو حروف تہجی میں شامل ہیں وہ اخفاء کے حروف ہیں۔ جیسے یہ صرف 6 حروف حروف حلقی کے ہم نکال دیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو اس کے بعد باقی جتنے حروف ہیں وہ حروف اخفاء ہیں۔
تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نون کی آواز جو لکھی ہوگی ہم اس کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. اس کو آپ آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھیں جیسے اردو میں ہم ایک لفظ لکھتے ہیں کنواں یا پنکھا. اب دیکھیں کنواں میں آپ جو نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں آپ اس کو ظاہر نہیں کر رہے, کنواں نہیں پڑھتے, آپ کیا پڑھتے ہیں, آپ کنواں کنواں. اسی طرح لفظ ہے پنکھا. اب پنکھا میں بھی نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے, آواز ہم چھپا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں, پنکھا نہیں پڑھتے, ہم اس کو پڑھتے ہیں پنکھا پنکھا. پنکھا نہیں ہم اس کو پڑھتے. تو بالکل اسی طرح عربی میں جب بھی نون ساکن, یہ جو نون ساکن ہم نے پڑھا تھا, نون ساکن کون سا ہوتا ہے, یہ نون ساکن ہے, اس کے بعد یا تنوین ہو, کسی حرف کے اوپر تنوین ہو, اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تو اب ہم اس کی مشق کرنے لگے ہیں. اخفاء کی ہم یہاں پر مثالیں ڈھونڈیں گے کہ اخفاء کی مثالیں کیا ہیں. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے, جیسے یہ تا ہے, تو ہم اس کو انتا نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو نون ناک میں چھپائیں گے, آواز کو ہم پڑھیں گے آ ت آ ت. اسی طرح ہے من کم, یہ لفظ ہے تو ہم اس کو جب عربی میں تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس یہاں پر اخفاء کریں گے, نون کی آواز کو چھپا دیں گے. میاکم کیسے پڑھیں گے, میاکم, ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, حرف کاف. حرف کاف آ رہا ہے تو ہم نون ساکن کے بعد جب بھی یہ حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا دیتے ہیں. انزلنا, ہم اس کو انزلنا نہیں پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, انزلنا انزلنا. یہ صرف نون ساکن کی مثالیں ہم لکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نون تنوین کی مثالیں بھی لکھیں گے. فا صب, فن صب ہم نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, فا صب فا صب. اچھا, اسی طرح اب ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جب کسی حرف کے اوپر نون تنوین آ جائے, یعنی دو زبر, دو زیر یا دو پیش آ جائیں تو تب ہم ان کو کیسے پڑھتے ہیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے, ناک میں آواز کو چھپا دیں گے. یہ کیا لکھا ہوا ہے, کتبن, یہ اصل میں پڑھنے میں ایسے آئے گا, کتبن کتبن. اور آگے حروف حلقی کے علاوہ قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے, کتبن قیمہ, کتبن قیمہ. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو کس لیے چھپا رہے ہیں, تنوین میں سے نون کی آواز کو, کیونکہ حروف الاخفاء آ گیا, تنوین کے فوراً بعد یہ تنوین دمہ ہے, اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے یعنی حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے
تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں تنوین کی، تنوین کسرہ کی مثال. رسول کریم. اب من میں ہم آواز کو ظاہر کر رہے ہیں، نون کی آواز کو. کریم من. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے اس کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم وہاں پر نون کی آواز کو مکمل پڑھیں گے. رسول تھا تو ہم کاف آ گیا حروف حلقی کے علاوہ، تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا دیں گے ناک میں. رسول کریم. رسول کریم. اب ہم تنوین فتحہ کی آواز کو پڑھ لیتے ہیں. حبن تھا تو آگے جیم آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں آگے جیم آ رہا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حبا جمن. حبا حبن یعنی نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے. حبا جمن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے مثال لکھی ہے، یہاں پر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انصارو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد صاد حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کی آواز کو حروف اخفاء آ جائے تو نون کی آواز کو چھپا دیتے ہیں. یعنی یہ حروف اخفاء کون سے ہیں؟ آپ نے ایک سادہ سی بات یاد رکھنی کہ حروف حلقی کو نکال کے باقی تمام حروف جو ہیں وہ حروف اخفاء کہلاتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو چھپائیں گے. آسوارو. آسوارو. ٹھیک ہے. اب ہم اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے کہ اظہار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اخفاء کے بالکل الٹ اظہار ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. ظاہر کر کے پڑھنا، نون کی آواز کا اظہار کرنا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا. اظہار. اظہار کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا. ظاہر کرنا. یہ سوالات آپ کو پیپرز میں بھی آ سکتے ہیں کہ اخفاء اور اظہار کیا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے اس کا قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور حروف حلقی کتنے؟ 6. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ حمزہ ہے. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ 6 حروف اگر نون تنوین اور نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جیسے من اخیہ. اخیہ دیکھیں نون ساکن ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد میم، من، ہادن. ہادن. ہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا رہا ہے، ہم میاں نہیں پڑھیں گے. من، ہادن، من اخیہ. اسی طرح لفظ ہے انعمت، اس میں انعمت نہیں پڑھیں گے. انعمت. صرف حروف حلقی کے ساتھ آپ نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، باقی سب کے ساتھ آپ نے نون کی آواز کو اخفا کر کے پڑھنا ہے، چھپانا ہے. من حرم. حرم. من
غاب غین کے ساتھ، لمن خاشیہ یا من خوف. قرآن پاک میں آپ کو بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی. من خوف، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم تنوین کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تنوین کے ساتھ آواز کو کیسے ہم نے ظاہر کرنا ہے. نارن، نارون نہیں کرنا، نارن حامیہ. رب غفور، رب بن پر ہم ان کی آواز کو نہیں چھپائیں گے. غفور، ٹھیک ہے. اجر غیر، اجر غیر. تو آپ کو قرآن پاک میں اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی. حروف حلقی کے ہم اس کو دوبارہ اس قاعدے کو دہرا لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی آئے تو نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا. کیا کہتے ہیں؟ اظہار کرنا. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے حروف تہجی میں سے تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اسے کہتے ہیں اخفا کرنا. ناک میں آواز کو چھپانا. اخفا لفظ خفیہ سے ہے، خفیہ رکھنا، چھپانا. ٹھیک ہے. تو نون کی آواز کو ہم جب چھپاتے ہیں تو اس کو اخفا کہتے ہیں، اور نون کی آواز کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو اس کو اظہار کہتے ہیں. اور آپ نے اس کا سادہ سا ایک قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں تو ہم اظہار کریں گے، اور اگر حروف حلقی کے علاوہ حرف آ رہے ہیں کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. آپ نے اپنی کاپی میں اخفا اور اظہار کی نون ساکن کے ساتھ بھی اور نون تنوین کے ساتھ بھی، نون ساکن کی بھی اور تنوین کی بھی، دونوں کی کم از کم 5 مثالیں ڈھونڈ کے لکھنی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اخفا اور اظہار کا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.